آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے امام صاحب کی کس طرح سے نکاح کو ٹف بنا دیا گیا ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نکاح جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے، ہمارے قوم، ہمارے سماج نے نکاح کو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بتایا ہے، اس کو آج ہمارے معاشرے اور سماج نے مشکل کر دیا ہے۔ میں ایک دو باتیں اس مقصد سے اور لائن سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے سینکڑوں ایسے بیٹی اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو بے نکاح ہیں، نکاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح جو ہے ایک سنت ہے، نکاح کرنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ آنکھ کی زنا جو ہوتا ہے وہ زنا سے بچ جاتے ہیں، دل کی زنا سے بچ جاتے ہیں، جو فاحشات کام، نفسیاتی کام، جو ایک ہوس ہوتا ہے اس سے انسان ایک پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور نکاح جو ہے ایسا مشکل بنا دیا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں ان نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو رشتے کے سلسلے میں، رشتے کے اس میں جو ہے وہ چل پھر کرتے ہیں اور بیٹی والے سے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ مجھے 4 پہیہ چاہیے، ہم کو 10 بڑی سونا چاہیے، ہمیں جو ہے ایک فارچونر گاڑی چاہیے، اور بیٹی اتنی معصوم ہے کہ ان کے لیے کیا شبد کیا جائے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جیسا سنت کے مطابق کیا تھا کہ جہیز میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ولیمہ کرنے کے لیے خود علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جراب کو دیتے ہیں اور ولیمہ کے لیے ایک شہد خرید کر کے جو ہے لاتے ہیں اور پانی میں ملا کر کے جو ہے شربت کی طرح پلاتے ہیں۔ جہیز جو ہے ایسا ناسور بن گیا ہے کہ ہمارے ایک سینکڑوں بیٹی جو ہے ایک جہیز کے لیے پھانسی میں، فندقی میں چڑھ جاتی ہے۔ کوئی پریوار جو ہے جہیز کے خاطر جو ہے لڑکی کی زندگی کو برباد کر جاتی ہے۔ آپ نے کئی ایسے معاملہ کو دیکھا ہوگا۔ میں ایک بار دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ عائشہ، ابھی کچھ سال یا قبل 1-1.5 سال ہوا، عائشہ اتنی اچھی بچی ہے جو اپنی جہیز ایسی بیماری جو دل میں تلخ کھا گئی اور اپنی سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نکاح کو آسان بنائیے۔ یہ جہیز کیا ہے؟ دنیا چند دن کی زندگانی ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اللہ رب العزت اگر آپ کو دولت دیں گے، آپ کو اپنے نسبت سے مالا مال فرمائیں گے، تو یہ اللہ رب کی عزت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی کو ٹھوس مت پہنچائیے، آپ نکاح کو آسان بنائیے۔ اور سماج میں ایک ایسا یہ پھیلا ہے کہ اگر کہیں شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو پنڈال جو ہے اتنے پیسے کی سجایا جاتا ہے اور اتنی باراتی چلی جاتی ہے وہاں پہ بارات میں، تو کیا بتائیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کمی ہو جائے تو وہ محنت، جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے ماں باپ جو ہے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور تمام دولت کو اکٹھا کر کے اس دن شادی کے لیے تیار کر دیے جاتے ہیں، اور اتنی بارات لینے کے باوجود اگر تھوڑی سی کمی جو ہو جاتی ہے تو میں کا جھگڑا لگ جاتا ہے اور تمام جو چیزوں کو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا سماج کو کیا نکاح کو آسان بنانا چاہیے؟ ہم نکاح کو آسان بنائیے، جہیز کا معاملہ کو ختم کیجیے۔ جہیز کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ اگر پیسہ ہے تو ہم خود خریدیں، اگر ہم مرد ہیں تو ہم خود خریدیں بھائی۔ کیا لوگوں کے پاس بھیکاری کی طرح سوال کرتے کہ ہم کو فارچونر گاڑی چاہیے، 4 بڑی سونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ معاشرے میں بہت ساری ایسی بچی ہیں جس کی عمر بہت زائد ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور اور رشتہ توڑنے والا جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سارے یہ ہیں کہ اچھی برادری سے ہیں
لیکن بہت سارے بھائی ہیں جو کان میں جا کر کے کان میں بڑھ دیتے ہیں اور رشتہ کو توڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کام کریں، کیونکہ ہم سماج سے بھی آدمی ہیں. بہت سارے کال آتے ہیں، بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا رشتہ ہو گیا، ایسا توڑ دیا. تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو. ایسے چیزوں سے ہم معاشرے میں بچے اور نکاح کو آسان کریں. کیا نام ہوا آپ کا؟ میرا نام محمد نواز سرور، کہاں سے ہیں؟ میں کشن گنج ضلع سے ہوں. خاص طور پر وہ ذمہ دار ساتھی ہیں جو قوم کو، ملت کو ایک ہم میسیج دینا چاہتے ہیں. میں نے اپنی بچی حاجی خالد صاحب کے بہنوئی گڈو بھائی ارشاد صاحب کے بچے کو طے کیا ہے رشتہ، اور ہم نے ساری رسوماتیں ختم کر دیں. الحمدللہ نہ لال خط جائے گا، نہ رنگ آئے گا، نہ چھوچک، نہ جھوٹ، نہ جوتا چرائی. سیدھے نومبر میں بچی کا نکاح کریں گے اور آپ سب کی سرپرستی میں بچی کو ودا کر دیں گے. جو بچی کا کچھ بھی جو حق ہمارے پاس ہے وہ ہم خاموشی سے ادا کریں گے. کوئی نمائش نہیں ہوگی، کوئی آتش بازی نہیں ہوگی، کوئی غیر رسم اس طرح کی نہیں نبھائی جائے گی. اور یہ کلام پاک جو دینے کا ہدیہ ہمارا ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کلام پاک کو پڑھیں، تاکہ ہم جن چیزوں سے بھٹک گئے تھے، ہم قرآن پر نہیں ہیں، اسلام پر نہیں ہیں، ہم غیروں کی رسمیں ادا کر رہے ہیں. ہمیں توبہ کرنی ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور لوگوں سے بھی ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں امت سے اور قریش قبیلے کے لوگوں سے کہ آسان کر دیں نکاح کو اللہ کے واسطے، تاکہ بچیاں ہم آسانی سے ان کو وقت پر نکاح میں